تو حضرات گرامی، اب انہی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اور واقعہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم سرکار دو عالم علیہ السلام کے ساتھ کہ یہ مسلم شریف میں ہے، 2 نمبر جلد ہے، صفحہ نمبر 47 ہے۔ غزوہ تبوک جو حضور کی ظاہری حیات کا آخری غزوہ ہے، میں اسے مختصر کر دیتا ہوں۔ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی مجلس میں زیادہ بیٹھنے والے ہیں، زیادہ قریب رہنے والے ہیں، ان پر ان کے ساتھیوں کو زیادہ اعتماد ہے، قبیلے والوں کو۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ ابو موسیٰ، جہاد پر جانا ہے، سواریاں کوئی نہیں ہے، تم اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جاؤ اور کہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری برادری کے کافی سارے لوگ جہاد پر جانا چاہتے ہیں، لیکن غربت کی وجہ سے سواریوں کا اہتمام نہیں ہے، کم از کم ہمیں سواری مل جائے، چلو کھانے پینے کے جو اسباب ہیں وہ ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے، لیکن اتنے کئی 100 کلومیٹر کا سفر ہے تو پیدل ممکن نہیں ہے، تو سواریاں کچھ عطا فرما دیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں میں گیا، میں نے خیال نہیں کیا، آقا کریم علیہ السلام کسی وجہ سے پہلے ہی ناراض تھے، حضور کو غصہ آیا ہوا تھا کسی بات پر، میں نے خیال نہیں کیا، میں نے جا کے اپنا سوال رکھ دیا کہ جی ہمیں اتنی اونٹنیاں یا اونٹ چاہیے، سواریاں چاہیے۔ تو حضور اکرم علیہ السلام غصے میں تھے، سرکار نے اسی غصے کی حالت میں قسم اٹھا لی، فرمایا اللہ کی قسم ہے ابو موسیٰ تمہیں کوئی سواری نہیں دی جائے گی، جاؤ چلے جاؤ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ڈر گیا اور میں واپس آ گیا، اور میرے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے میری برادری کے لوگ، سب ایک جگہ پر خاندان کے لوگ مجاہد کٹھے ہو کے بیٹھے تھے کہ ابو موسیٰ کوئی سواریاں لے آئے گا۔ میں نے ان کو جا کے کہا کہ بھائی اللہ کے نبی نے قسم اٹھا لی ہے کہ تمہیں ایک بھی سواری نہیں ملے گی، تو اب تم خود انتظام کر لو جو کرنا ہے۔ اب سب پریشان ہو گئے کہ حضور نے تو کبھی ایسا انداز اختیار نہیں کیا، تو آج قسم بھی اٹھا لی ہے۔ ابھی ہم اس پریشانی میں بیٹھے ہیں، کوئی 10 یا 15 منٹ گزرے ہوں گے، حضرت سیدنا بلال حبشی آ گئے، انہوں نے کہا ابو موسیٰ اشعری چل حضور بلا رہے ہیں۔ میں اور ڈر گیا کہ حضور کسی وجہ سے غصے میں تھے، مصروفیت میں تھے، میں نے حضور کا ادب نہیں کیا، اب میرے خلاف کوئی قرآن میں آیت آ گئی ہوگی، اب قیامت تک وہ پڑھی جائے گی اور لوگ کہیں گے کہ ابو موسیٰ اشعری نے اللہ کے نبی کے ادب کا خیال نہیں رکھا، میرے اوپر کب کبھی تاری تھی۔ تو چاہتے نہ چاہتے میں بھاگم بھاگ پھر کریم آقا علیہ السلام کی خدمت اطہر میں حاضر ہوا، تو مجھے دیکھ کر حضور مسکرا پڑے۔ سبحان اللہ، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ، اور حضور نے مجھے دیکھا اور فرمایا ابو موسیٰ یہ 6 بڑے بڑے اونٹ ہیں، جاؤ لے جاؤ۔ اللہ، یہ 6 اونٹ ہیں، جاؤ لے جاؤ۔ میں نے وہ 6 اونٹ، اتنے بڑے وہ اونٹ تھے، میں نے وہ 6 اونٹ پکڑے اور میں لے گیا۔ لیکن اب پھر میرے ساتھی میرے انتظار میں تھے کہ اب کیا ہوتا ہے۔ اب سب نے دیکھا کہ 6 اونٹ، 15 منٹ پہلے حضور نے قسم اٹھائی ہے اللہ کی قسم تمہیں ایک بھی سواری نہیں ملے گی۔ اب 12 یا 15 منٹ گزرے ہیں تو پورے 6 اونٹ سرکار نے عطا فرما دی۔ میں وہ اونٹ لے آیا اور میں نے کہا اپنے قبیلے والوں سے، برادری والوں سے کہ میں تمہیں یہ اونٹ نہیں دوں گا جب تک تم میرے ساتھ نہ چلو، اور جو کچھ ہوا ہے وہاں صحابہ کرام ابھی موجود ہیں مسجد میں، جن کے سامنے اللہ کے نبی نے قسم اٹھائی تھی کہ نہیں دوں گا، اور انہی کے سامنے یہ 6 اونٹ مجھے آقا نے بلا کے عطا فرما دیے، پہلے چلو میری بات کی تصدیق کر کے آؤ۔ تو برادری والوں نے کہا ابو موسیٰ اشعری یار ہمارے ساتھ ایسا مت کرو، ہمیں پتہ ہے یہ واقعہ ایسے ہی ہوا ہے، تمہارے اوپر ہمیں شک نہیں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا نہیں، میں یہ اونٹ تمہارے حوالے نہیں کروں گا جب تک تم میرے ساتھ جا کر اس بات کی تصدیق نہیں کرو گے۔
تو انہوں نے مجھے بڑا منع کیا کہ نہیں، ہمیں تم پر اعتبار ہے، یقین ہے، تم سچ بولتے ہو، ایسا ہوتا رہتا ہے، پہلے بھی اللہ کے محبوب نے کئی مرتبہ اس طرح کا معاملہ کیا ہے۔ میں نے کہا نہیں، تاکہ بات سچی ثابت ہو جائے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، کل کلام کوئی کسی قسم کا نہ کوئی مجھ پر شک کرے نہ تم پر شک کرے، یہ شک کا دروازہ میں بند کرنا چاہتا ہوں، تم چلو۔ جب میں نے مجبور کیا تو میرے ساتھی کہنے لگے اچھا ابو موسیٰ، تیری حوصلہ افزائی کے لیے ہم ضرور چلتے ہیں، ورنہ ہمیں تجھ پر شک نہیں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں ان کو لے کر آیا، اور جن صحابہ کے سامنے حضور نے قسم اٹھائی تھی ایک بھی سواری نہ دینے کی، انہی کے سامنے 6 سواریاں عطا فرمائی۔ میں نے کہا پوچھو ان سے کیا ایسا بھی ہوا ہے؟ تو میرے ساتھیوں نے پوچھا، تصدیق ہو گئی۔ محترم دوستو، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوخ کرو، اس کی اتنی تحقیق کر لو، اس میں ذرا سا بھی شک نہ رہے۔ کیوں؟ اگر کسی کو مصطفیٰ کی ذات پر ذرا بھی شک آ گیا تو دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اور انہی حدیث مبارکہ میں میرے اور تمہارے آقا نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار۔ حضور فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹی بات کا نسبت کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ میری بات نہ ہو اور کہہ دے کہ یہ اللہ کے نبی کی بات ہے تو حضور نے فرمایا وہ بندہ جہنمی ہے۔ اس لیے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کا جو معیار ہے وہ اس لیے اتنا رکھا گیا تاکہ کوئی بندہ اپنی بات کو حدیث رسول قرار نہ دے سکے۔ مسلم شریف جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 11 ہے، تابعی ہیں، محمد بن سیرین نام ہے رحمت اللہ تعالی علیہ، فرماتے ہیں لوگوں خیال کر لیا کرو، ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، یہ علم دین ہے تو جس سے دین لینا ہو پہلے اس کو دیکھ لو اس کا اپنا دین کیسا ہے۔ کہیں دین کے نام پر تمہارے اوپر ڈاکہ تو نہیں ڈالا جا رہا، کہیں دین کے نام پر تمہیں دین سے متنفر تو نہیں کیا جا رہا۔ جیسے آج کل کچھ نوجوان مشٹنڈے وہ موبائل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں بند کمرے میں اور چند لوگوں کو آگے بٹھایا ہوا ہے اور دین کے نام پر امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ میں ان ناپاکوں کا نام لینا یہاں پاک جگہ میں پسند نہیں کرتا۔ بہرطور کچھ نوجوان قسم کے لوگ اس طرح آج کل بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو 1400 سال کی امت کو گمراہ قرار دے رہے ہیں اور صرف اپنے آپ کو سچا کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے حضرت محمد بن سیرین یہ صحابی کے بیٹے ہیں، انہوں نے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تھا جس سے دین لینا ہو پہلے اس کو دیکھ لو وہ کہیں قرآن اور حدیث کے نام پر تمہیں قرآن اور حدیث کا مخالف ہی نہ کر رہا ہو، کہیں وہ صحابہ اور آل نبی کا نام لے کر تمہیں ان سے نفرت ہی نہ دلا رہا ہو۔ دیکھ لو پہلے جس سے دین لینا ہے اس کے اپنے دین کا حال دیکھ لو۔ تو حضرت گرامی اس لیے امام مسلم فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جو اہل سنت و جماعت ہوگا ہم اس سے حدیث لیں گے، جو اہل سنت و جماعت نہیں ہوگا ہمیں اس پر اعتبار نہیں ہے۔ اور آخری بات یہ ہے حدیث کی احتیاط کی۔ علم حدیث میں آتا ہے کہ حدیث کے ایک بزرگ تھے حدیث پڑھنے پڑھانے والے، تو وہ ان کو پتہ چلا کہ فلاں گاؤں میں ایک حدیث کا استاد ہے، وہ ایک روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام سے، تو ان کو شوق ہوا، وہ ان کے پاس گئے کہ میں وہاں جاتا ہوں حدیث لے آتا ہوں۔ جب وہ گئے تو دیکھا وہ باہر گاؤں سے باہر بکریاں چرا رہے ہیں، تو خالی جھولی ایسے جیسے بکریوں کے چرواؤں کی عادت ہوتی ہے نا، جانور کو پکارتے ہیں اپنے قریب لانے کے لیے، تو جھولی ایسے کی ہوئی ہے جیسے جھولی میں کوئی چارہ ہو، تو وہ اس بکری کو پکار رہے ہیں۔ تو وہ جو علم حدیث لینے والے تھے وہ انہوں نے جا کے دیکھا کہ جھولی خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو کہنے لگے کہ یہ بے زبان بکری جو کچھ بول نہیں سکی یہ اس سے دھوکہ کر سکتا ہے تو یہ انسانوں سے نہیں کرے گا۔ وہیں سے واپس آ گئے، سلام دعا بھی نہیں لی اور حدیث نہیں لی، کہا جو جانوروں سے دھوکہ کر سکتا ہے وہ بندوں سے بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسقم بنبأ، اگر کوئی کچا بندہ تمہارے پاس کوئی خبر لائے، فتبینوا، اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جہالت کی وجہ سے اس پر تم غصے ہو جاؤ اور کسی کے ساتھ دشمنی کر لو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، بعد میں پھر حقیقت حال واضح ہو تو پھر تمہیں معذرت کرنی پڑے، پھر تم شرمسار ہو جاؤ، شرمندہ ہو کہ نہیں میں نے جلد بازی میں یہ کیا۔ اللہ فرماتا ہے جلد بازی میں نہ کرو، جو خبر ملے پہلے اس کی تحقیق کر لو۔